کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے دیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے۔ تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارا ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والزندیقین، سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹنی پہ لاٹھی پہ سواری کی باری ہے۔
गुलाम अर्ज करने लगा अमीर अल-मोमिनीन, शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुकद्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल हैं, आप शहंशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सारे मुसलमानों के सरदार हैं, आप सवारी पे सवार होकर चले। लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मोमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे हैं। खबर है गरम आज उनके आने की, खबर है गरम आज उनकी आने की, अफसोस कि मेरे घर में बोरिया न हुआ। फारूक आज़म का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। वर्के पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, तौरात में मौजूद है बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं। कपड़े बदलने का क्या मतलब? मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिन है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में डाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है, तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुकद्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आज़म के लिबास के पेवंद गिनता है, 12 पेवंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूं। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये डाची पे ऊंटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बादशाह। फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये चाबियां लो बैतुल मुकद्दस की, हम गुलामी के लिए तैयार हैं। हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक ना आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, जिसके अदल और इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आज़म को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। आज भी अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस एक हफ्ते में लिया जा सकता है।
ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس خیر نہیں. سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، بنے ہوئے ناچ گھر بنے ہوئے. جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام. ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے. رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے. اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں، یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں. بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ اور حرم نبوی روضے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روضہ رسول اللہ کی عظمت نہ رہے. آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا. تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے. وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں. ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی. وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا. تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا ہے، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا. فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا. خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا. 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں لیا. کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے کرام کیا.
آگ نے احترام کیا، دریا نے اکرام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیری کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن صاغر وڈارا دے، مدینی وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی، فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں۔ ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی، میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا، کالے
کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا. صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو، نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو. کبھی یوں بھی کہا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا. میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی. فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں. مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے. یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے. جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا. انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے. پوچھتا ہو لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تم نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے. آج میرا دل دکھا ہے. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اللہ. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے. مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جتنے صحابہ کرام تھے تمام کے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا. وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا. تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے. آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں،
हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। पता है ये कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। और मेरे महबूब, क्या मेरे एक नबी ने को देखकर आपने त्योरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रू गर्दानी की, क्यों इराज किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने त्योरी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान की, ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांग ली, ईशा की नमाज का इंतजार किया। ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे। हाफिज जी आज कहाँ चले? तलवार, आपका तलवार का क्या मेल है, क्या करोगे? लगा भाई अल्लाह का सहारा लेके चला हूं, मांगा है उससे जो मिल गया। तो नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी, सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पर तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता, आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा, इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ, मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कर आया हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता।
اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن. اللہ عشق کا مزہ تو تب آتا ہے آنکھیں بند ہو جائیں, زبان بند ہو جائے, دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی. محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو. عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری, خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. لوگوں, ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے, جن کا امام امام الانبیاء ہو, جن کا امام کالی کملی والا ہو, شہنشاہ کائنات ہو, مفخر موجودات ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو, مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ, کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے, بیچ میں کھڑا کر دیا. فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا حلیہ دیکھو, اس کی وضاقتہ دیکھو, پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. اللہ اکبر. سارے صحابہ حیران. لے بھائی, ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے, پتہ لگائیں گے, پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں, اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں, شرک کو چمکا رہے ہیں, بدعات سنتوں کو مٹا رہے ہیں, بدعاتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو, پھر کیسے لوگ غازی بنے, کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے. جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں, لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے, آج تیجا ہے, آج فلانا ہے, آج فلانا, لگے رہو. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرے. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے؟
مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا۔ نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں، انہوں نے کھانا بند کر دیا، انہوں نے پانی بند کر دیا اور یہ انگور کھا رہا ہے۔ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا، عرش والے نے مجھے کھلا دیا۔ صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو، اللہ اللہ، میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینے پاک میں ہیں، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں۔ صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آئے نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس، تو بتاؤ یوں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں چودراہٹ ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو اور کمینوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں، میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں، تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھانے گی اچھا، پہننے گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، اللہ میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، اور میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، اور میرے لہو تو بہہ جا، اور میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری
آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں، میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا بند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میری ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. حبشے کی ہجرت کی, مدینے پاک کی ہجرت کی. میرا خامن بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان تھی. لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا, چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. قربان جاؤں ام سلمہ, عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی, تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی, گود میں سلمہ بچہ ہے. ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو, ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے. اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا. ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا. وہ آئے, 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا, مجھ سے چھین کر لے گئے. اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا, غلطی کوئی نہیں کی, گناہ کوئی نہیں کیا, قصور کوئی نہیں, خطا کوئی نہیں. سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا, او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے, بیان اچھا کرتا ہے, پر ہے تو وہابی نا. آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں, بچہ میرا سسرال والوں کے پاس, میں اپنے میکے والوں کے پاس. سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی. 1 سال مکمل روئی ام سلمہ. اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. کیسے قدردان لوگ تھے, کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا. سزا صرف ایمان کی ہے. ابو سلمہ مدینے میں, لڑکا سسرال والوں کے پاس, خود یہاں روتی ہے. فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا, سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے, بستی میں سے, محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی, پرانی منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, بڈھڑا کے میں تے کڑے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی. ایویں کر ایک ککڑ لے, فلانی جاتے پیر بیٹھا, وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار, وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سال رو رہی ہے. خامن کا پتہ نہیں, لڑکے کا پتہ نہیں, کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا. ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, الہی میرا بچہ مجھے ملا, میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو. وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا, وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟
اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ہی ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں، کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا۔ جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی۔ اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا،
سلام کرو، گھر والوں کو جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ میاں کیویں آخر میں سگریٹ لاؤنی تھی، اور پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربان جاؤں،
عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلق کلامی کے ساتھ کہو یا نہیں ہے، کدھر گیا مجھے کیا پتا، کہاں گیا مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈین رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بندیاں نے۔